بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مقام سے گزر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک چرواہے پر پڑی۔ وہ اپنے خدا کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، اگر تو میرے پاس ہو تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں، تیری جوئیں نکالوں، تیری خدمت کروں، تجھے کھانے پینے کے لیے کچھ پیش کروں۔ اگر تو بیمار ہو تو تیری تیمارداری کروں۔ اگر مجھے تیری رہائش کا علم ہو تو میں صبح شام تمہارے لیے کھانے پینے کا سامان لاؤں۔ میں اپنی تمام بکریاں تیری ذات پہ قربان کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے سے دریافت کیا کہ تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اپنے اللہ سے مخاطب ہوں، جس نے ہمیں پیدا کیا اور زمین اور آسمان تخلیق فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم شرک بک رہے ہو، اپنا منہ بند رکھو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ ایسی خدمت سے بے نیاز ہے۔ چرواہا یہ سن کر از حد نادم ہوا۔ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور جنگل کی جانب بھاگ نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور شکوہ کیا کہ تم نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا ہے۔ تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ تم ہمارے بندوں کو ہمارے ساتھ میں لاؤ، لیکن تم نے ہمارے بندوں کو ہم سے جدا کرنے کا وتیرہ اپنا لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی ناراضی محسوس کی، تب وہ اس چرواہے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور بالآخر اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر چرواہے سے کہا کہ تمہیں اجازت ہے، تم جس طرح چاہو اللہ سے مخاطب ہو اور جس طرح چاہو اسی طرح اسے یاد کرو۔ نوٹ: مذکورہ حکایت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب مثنوی مولوی معنوی میں نقل کی ہے۔ بظاہر یہ حکایت اسرائیلی روایات میں سے ہے، حدیث کی کتابوں میں اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا، لہذا مذکورہ حکایت کو اسرائیلی روایت کہہ کر بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن حدیث کہہ کر اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اور اسرائیلی روایات بیان کرنے کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اصول یوں بیان فرمایا ہے: بنی اسرائیل کی روایات صرف مسئلے کی مضبوطی اور اس کی گواہی کے لیے لائی جاتی ہیں، خود ان مسائل سے ثابت نہیں ہو سکتے۔ روایات بنی اسرائیل تین قسم کی ہیں، جس کی تصدیق خود ہمارے ہاں موجود ہے، یعنی قرآن کی کسی آیت یا حدیث کے مطابق بنی اسرائیل کی کسی کتاب میں بھی کوئی روایت مل جائے، اس کی صحت میں تو کوئی کلام نہیں۔ دوسرا، جس کی تکذیب خود ہمارے ہاں موجود ہو، یعنی کسی آیت یا حدیث کے خلاف ہو، اس کے غلط ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ تیسرا، جس کی ہم نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب، اس لیے کہ ہمارے ہاں نہ تو کوئی ایسی روایت ہے جس کی مطابقت کی وجہ سے ہم اسے صحیح کہہ سکیں، نہ قرآن مجید کی کسی آیت یا کسی حدیث کے مخالف ہو کہ اس بنا پر ہم اسے غلط کہہ سکیں۔ لہٰذا یہ تیسری قسم کی روایات وہ ہیں جن کے بارے میں ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ خاموش رہیں، نہ انہیں غلط کہیں نہ صحیح سمجھیں، البتہ انہیں ذکر کرنا جائز ہے۔ چونکہ یہ روایت شریعت مطہرہ کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے، اور علماء نے اس کی شرح اور بھی وضاحت کی ہے، اس لیے اسرائیلی روایت ہونے کے اعتبار سے اس کا ذکر کرنا درست ہے، البتہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرنا اور حدیث کہنا درست نہیں ہے۔ اس روایت کو اس انداز سے بیان کرنا قطعاً جائز نہیں ہوگا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کسی قسم کی کمی یا ان پر تعریض کا پہلو نکلتا ہو، یا احکام شریعت کی اہمیت کسی درجے میں بھی کم ہوتی ہو۔
جہاں تک چرواہے کی کیفیت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ عشق حقیقی کا حال ہے، اگر واقعتاً کسی کو ایسا حال عشق حقیقی نصیب ہو تو وہ معذور ہوگا، بلکہ عشق میں ڈوبی اس کیفیت سے اللہ کی رضا و قرب کی امید رکھی جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔